کیا پاسبلٹی ہے, کیا دفنانا ان کے لیے پاسبل ہے؟ اگر نہیں ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے پاس ہی دفنا لیں. کبھی کوئی غم غلط اولاد کو بھی دور کرنا ہو تو وہ بھی قبر کے پاس جا کر اپنے ماں باپ سے اپنا غم غلط دور کر لے گا. تو قبر ادھر موجود تو ہونا جب یورپ اور امریکہ میں اولاد رہ رہی ہے. اس طرح قبر کو باقی رکھنا سنت ہے, کیونکہ رسول اللہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کی وفات کے بعد تقریباً 50 سال بعد ان کی قبر پر جایا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے. تو یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہجرت کر کے چلا گیا اور وہ اپنی قبائل کے آگے بھیجے اور کہے کہ میری وصیت ہے کہ مجھے وہاں دفنایا جائے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو پاسبلٹی دیکھنی ہے کہ ایسا ممکن ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو پہلے اپنی سچویشن دیکھنی, اس طریقے سے آپ کو وہ چیزیں کرنی کہ مرنے کے بعد اتنا پیسہ, کئی لوگ بول جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اتنا پیسہ مولانا صاحب کو دے دو یا اتنا پیسہ میرا مدرسے میں دے دو. تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی کے بعد کی جو وہ لکھ کر گئے یہ صحیح ہے بھی یا نہیں. کیا وہ مدرسے میں لگانا صحیح ہے یا ان کی اولاد کو دینا صحیح ہے؟ کیا مدرسے سے زیادہ بہتر ان کی اولاد میں رہے گا یا مدرسے میں دینا زیادہ صحیح رہے گا؟ یہ آپ کو دیکھنا ہے. میت میں اونچی اونچی آوازوں میں لوگ کہتے ہیں کہ بس بس آخری خواہش کہنے دو, آخری خواہش کہنے دو, تاکہ کوئی نہ کوئی تو شرم میں کہہ ہی دے گا نا. تو لوگوں کو کیا ہے, ان کو جھوٹ بولنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. تو آخری خواہش وہ کچھ نہیں ہے, آپ کی اصل وصیت یہی کہ اولادوں کو اور ان کو پورا ان کا مال مل جائے جو ان کے باپ یا ان کے باپ دادا چھوڑ کر گئے. ان پہ یہ اولاد پیچھے ڈیسائیڈ کریں گی کہ فیزیبل ہے یا نہیں. مطلب اگر باپ کہتا بھی تھا کہ بھائی مجھے مدرسے میں دینا ہے یا مسجد میں دینا ہے, تو پہلے وہ اولادیں دیکھیں گی کہ ہمارے پیچھے جو بھائی بہن ہیں ان کو اگر وہ ماشاء اللہ اسٹیبل ہیں, ان سب کی رضامندی کے ساتھ کہ بھائی ہمارے باپ کا یہ تھا, تو پھر وہ کر سکتے ہیں. پر پہلے سچویشن کو دیکھنا ہوگا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیسہ جو شخص وصیت کر رہا ہے وہ صحیح طریقے سے مال کو کہاں دے رہا ہے, اس کام کے لیے استعمال کر رہا ہے یا کس کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو رہا ہے. کئی بار ہوتا ہے کہ اولادوں کو پتہ نہیں ہوتا, چچا تایا ہی اس میں کر جاتے ہیں پورا, جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہ ان کی جائیداد ہی نہیں بچتی ہے, ان کا حصہ ہی نہیں بچتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے. آپ مسجد میں بھی دیں پر پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی اولاد تو کہیں ایسا نہیں کہ مسجد سے زیادہ اس کی اولاد کو زیادہ ضرورت ہو. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے اس نے. تو مسجد کے بل کے علاوہ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ مسجد میں ہم پیٹی میں پیسے ڈالتے ہیں, اس میں کئی بار یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں ہم مسجد کا بل ہی چکتائیں گے, پر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو پیسہ جو ہے وہ اللہ کی وہ اس شخص کی اجازت سے لیا جا رہا ہے جو انسان دے رہا ہے, پیسہ اسی طریقے سے استعمال ہو رہا ہے جس طریقے سے آئے, کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جو مولانا صاحب ہیں اپنی جیب میں استعمال کریں گے, ان کے خود کے اتنے اخراجات ہیں اپنے اوپر لگا لیں گے. کیونکہ اکثر جو تگڑے قسم کے مولوی ہوتے ہیں نا وہ پہلے ہی مسجد کمیونٹی کو توڑ دیتے ہیں, چندہ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں, پھر ان کی کوئی ڈکلیئر سیلری تو کوئی 5,000 ہوتی ہے, ان کے جو انڈکلیئر خرچے ہوتے ہیں نا وہ 15,000 کے قریب ہوتے ہیں. تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں, وہ چندہ آ رہے ہوتے ہیں نا. اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ چندہ بہت ہے کہ اس میں چندہ ڈالے کلی ہوں گے کرنے والوں کے. یہ بابا جانی, یہ آپ چندے دیکھیں گے نا, یہ عمارت لکھی ہوتی ہے, یہ بڑی شرعی طور پر صحیح لکھی ہوئی ہے, کیونکہ وہ بری الزما ہو گئے نا, آپ نے ڈال دیا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ڈالیں گے اب ہماری فل اختیار ہے کہ ہم کیسے کہاں خرچ کر رہے ہیں. اچھا لفظ کیا استعمال کرتے ہیں, کلی اختیار, کلی ہر شے وہ اس میں آ چکی ہے, دنیا کی ہر چیز. تو اب آپ نے ڈال دیا, اب آپ بری الزما ہو گئے. ہاں دنیاوی طور پہ وہ بری الزما ہو گیا ہے, لیکن اللہ کو جواب دینا ہے کہ وہ کلی میں وہ اپنی ذاتی کے دین کا اپنی خدمت کو دین کی خدمت سمجھ لی تم نے, اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. بولے اعوذ باللہ و تعالیٰ. اچھا میرے بھائی اور بہنوں, یہ جو اگلی آیت ہے نا رمضان مبارک کا کانٹیکسٹ میں آئی ہے, یہ مسلسل 6 آیت ہے سورہ البقرہ کی, آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک. یہ پورا ایک رکو جو ہے نا 23 نمبر رکو سورہ البقرہ کا, یہ مکمل رمضان المبارک سے ریلیٹڈ ہے. رمضان کے روزے کا جو یونیکنیس حاصل ہے نا باقی تمام اسلامک عبادت کے, یہ قرآن حکیم کے اندر ہے. حج کا ذکر اسکیٹرڈ فارم میں ہے, کئی ایک صورتوں میں مل جائے گا. سورہ البقرہ کے اندر ذکر آ جائے گا, سورہ الحج کے اندر ذکر آ جائے گا, اور بھی کئی صورتیں. زکوٰۃ کا بھی پورے قرآن کے اندر اسکیٹرڈ فارم میں, نماز کا بھی قرآن کے اندر اسکیٹرڈ فارم میں. نماز کا طریقہ اور احکام بہت کم ذکر ہوئے ہیں, لیکن رمضان کے روزے جو ہیں ایسی عبادتیں جو ایک ہی جگہ پہ قرآن میں آئی ہیں اور کئی اور نہیں آئی ہیں.
اور اسی کو آلموسٹ جتنے موٹے موٹے مسائل ہیں نا وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس میں کور کر دیے ہیں. یہ رمضان المبارک کا باقی ساری عبادت کے اوپر فضیلت حاصل ہوئی ہے. یہ 6 آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک ہے. اب آتے ہیں آیت نمبر 183 پر. ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تفسیر: اے اہل ایمان، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے اگلی امتیں گزر چکی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان پر کیا گیا تھا. ان پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو. رمضان مبارک کی جتنی بھی احکامات ہیں سنت کی روشنی میں، یہ بہت بڑا بیان ہو جائے گا تو وہ ہم انشاءاللہ آگے کریں گے. ابھی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آتے ہیں. چلے پھر بھی ہم اصول برکت کی نظر میں 2-3 حدیث بیان کر دیتی ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کا دروازہ کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور سرکشی شیطان کو قید کر دیتا ہے. تمام شیطانوں کو نہیں، سرکشی شیطان کو. اور ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب آلموسٹ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ بھی بنتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے اور میں ہی اس کا جزا ہوں. اللہ اکبر. کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جو جب تک کوئی شخص ایکسپوز نہ کرے نا تو نماز کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس نے یہ نماز پڑھ رہا ہے. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جماعت ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان. الریان مبارک. تو یہ جو الریان ہے نا وہ خاص ان لوگوں کے لیے دروازہ ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے ہیں نا، وہ اس میں سے داخل ہیں. بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، ایمان اور احتساب سے اصلاح نفس کری، کوشش کی پوری کہ ثواب کی نیت سے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور اس میں سب سے آسان طریقہ اس میں بتایا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ عشاء اور فجر کی نماز کا احترام کریں گے، کوئی رکعت فوت نہ ہونے دیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک تابع کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، مسجد نبوی کے اندر حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر، تو مغرب کی نماز کا تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان مسجد میں آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اے بیٹا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. تو یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں عشاء کی نماز میں اتنی جلدی مسجد میں اس لیے آ گیا ہوں تاکہ عشاء کی نماز چھوٹے نہ مجھ سے. آج کل تو مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تو خود رات کو 12 بجے کے بعد تک جاگتے رہتے ہیں. اس زمانے میں لوگ بڑی جلدی سو جایا کرتے تھے، اس لیے مغرب کے بعد سونے کی ممانعت بھی آئی ہے. پورے دن کی مزدوری فجر سے اٹھے ہوئے ہیں اور عشاء اتنی مشکل ہو جاتی تھی، اس لیے تو آیا ہے بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے کہ منافقین پر 2 نمازیں بھاری ہیں، فجر اور عشاء کی. اور خصوصاً عشاء کے لیے بھی آیا ہے بخاری مسلم میں کہ اگر یہ جان لیتے تو یہ اپنے سروں کے بل گھسیٹتے ہوئے آتے. اور مسجد میں اور فجر کے بارے میں بھی سنن نسائی میں آیا ہے کہ میرا دل کرتا ہے ان گھروں میں آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. فجر کی نماز کے بارے میں بھی یہی آیا ہے. تو بخاری مسلم میں یہ الفاظ عشاء کی نماز کے لیے بھی آئے ہیں. تو آج کے زمانے میں آپ عشاء کو نہ قیاس کریں. آج کل تو عشاء سب سے آسان ہے بھاری نمازوں میں، کیونکہ ہماری روٹین جو ہے نا لائف کا وہ بدل چکی ہے، اس لیے ہم اس طریقے کا احساس نہیں کر سکتے، اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جو صحابہ اکرام نے گزرا دی. آیت نمبر 184. ترجمہ: گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی
تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ تفسیر: گنتی کے چند دن ہیں رمضان المبارک کے مہینے کا جو روزے ہیں، اور اس میں بھی تم میں سے کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پر ہے تو وہ اپنے چھوڑے ہوئے گنتی کے جو روزے جو اس کے باقی دنوں میں وہ پورے کر سکتا ہے۔ مسافر اور مریض وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے وہ جو مرض ہو، چاہے وہ کوئی حالت ہو، تاکہ یہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سفر بڑا آسان ہے، نہیں، سفر میں رکھنا کی اجازت ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اسے ڈسکریج کیا ہے، لیکن جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رکھ لیں تو فرمایا ہو جائے گا روزہ، لیکن پریفریبل نہیں دی ہے۔ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر دیجئے، اور مریض کے لیے سنے ابن داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو، پریگننٹ عورت کو، دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی آپ صحت مند ہونے کی امید ہی نہیں ہے، یا مرض کی وجہ سے روزے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کی قضا دینا مشکل ہے، تو پھر وہ فدیہ دے دے۔ اس میں وہ عورت بھی شامل ہے جو کہ پریگننٹ تھی اور 2 سال اس نے بچے کو دودھ پلایا تھا، پھر اس طرح اس کا سلسلہ 2 سال گزر گئے تو وہ 2 سال مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ ان 2 سالوں کا فدیہ دے دے۔ اس میں ابو ہریرہ کا قول ہے، البیہقی کی حدیث میں ہے کہ اپنے جو روزوں کی قضا دینی ہے یہ اگلے رمضانوں سے پہلے دے دے۔ اگر اگلا رمضان آ گیا تو پھر آپ نے فدیہ بھی دینا ہوگا اور اسے روزوں کو بھی بدلہ دینا ہوگا، قضا روزے بھی دینے ہوں گے۔ اگر رمضان سے اگلا رمضان آ گیا تو پھر ظاہر ہے اس رمضان کے بعد آپ قضا بھی دیں گے۔ تو اس میں احکام اور مسائل ہیں، باقی آپ سب لوگ اس کی رمضان کی جو سنتیں احکامات ہیں وہ سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ڈیٹیل کریں گے رمضانوں میں۔ اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ادا کر سکتے ہیں نا روزے، وہ بڑی مشکل سے وہ طاقت رکھتے ہیں کہ بھئی ہم روزہ کیسے رکھیں گے، تو وہ فدیہ دے دیں، مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، غریبوں کو۔ کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کمانا چاہے تو وہ فدیہ بھی دے دے اور بعد میں روزہ بھی رکھ لے، اگر اس میں طاقت ہے، اس کی صحت بن گئی ہے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ اور دیکھو تم جب روزہ رکھو تو اسی کے اندر اللہ کے نزدیک زیادہ بہتری ہے۔ اگر تم روزہ رکھو گے تو وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتری ہے۔ اگر تم جانتے ہو، اچھا یہ تو آیت ہے، اس کے بارے میں صحابہ کے 2 موقف ہیں۔ صحیح بخاری میں دونوں موقف پہ امام بخاری نے کہا ہے، ایک صحابہ کا گروہ کہتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، پہلے اجازت تھی، ایک صحت مند بندہ بھی روزے بدلے فدیہ دے سکتا ہے، چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت آج بھی باقی ہے، ایسے لوگوں کی نہیں جو ایسے مریض ہیں جو بڑی مشکل سے روزوں پر قادر ہوتے ہیں، وہ فدیہ دے دیں۔ صحت مند بندے کے لیے یہ اپلائی نہیں ہوگا۔ لیکن آج بھی اس کا انس ابن مالک لے کر آئے ہیں، آپ کو پتا ہے 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، جی کے تھے، اور 10 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے۔ ہم صحابہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ تو بڑے چٹے گاڑی والے ہوں گے، 18 سال حضور کی وفات کے بعد وہ زندہ رہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میری عمر 13 سال تھی جب دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اتنے بڑے صحابی عبداللہ ابن عمر 22 سال کے تھے، حضور فوت ہو گئے۔ تو آپ سمجھ لیں وہ اس ٹائم پہ تو ان کا نوجوان، وہ بچے تھے۔ تو انس ابن مالک کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ روزانہ مسکین کو بلا کر گوشت کے ساتھ ان کو ایک وقت کا کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اچھا، حنفیوں نے 2 وقت کا کھانا رکھا ہے، لیکن قرآن کے اصول سے اسے سپورٹ نہیں کرتا۔ اس میں آیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، تو کھانا کھلانا 1 وقت کا ہی ہے، 2 وقت کا نہیں ہے، یہ لاجیکلی نہیں بنتا۔ تو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خود چاہے وہ دال سے
لیکن مسکین کو وہ اللہ کے لیے ہے نا، وہ قرآن میں آیت ہے نا جس کا ترجمہ ہے تم نیکی کی اعلیٰ ترین درجے نہیں پہنچ سکتے جب تک نیکی کے اعلیٰ ترین درجے نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں۔ انس ابن مالک مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے گوشت کے ساتھ، ابتدائی اس میں امت نے اجماع کیا ہوا ہے، اگر کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا تو ایک وقت کا کھانا کھلا دے فدیہ کے طور پر، یہ مسکین کو دے دے۔ جیسے کسی انسان کو شوگر ہے تو وہ کیسے روزہ رکھے گا، اس کے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، وہ فدیہ دے دے۔ یا کوئی 80 پلس انسان ہے، 90 پلس کوئی بوڑھا انسان ہے، وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ اپنے 30 دنوں کا ایک دن کے حساب کا کھانا نکال دے اور اپنا جو فدیہ بنتا ہے وہ غریبوں میں دے دے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم رمضانوں میں اگر ہمارے روزے چھوٹ بھی جاتے ہیں تو قرآن کے اکارڈنگ ہمیں اس طریقے سے ہمیں فدیہ ادا کرنا ہے۔ چلے ہم اگلی آیت کو جو ہے نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی کلاس کو ہم یہیں کنکلوڈ کریں۔ جی پوچھیے، کسی کا ہینڈ ریزڈ ہے؟ محمد عمر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی ٹیچر، مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ جی جی، آپ نے مجھے کہاں سے جوائن کیا ہے؟ ہاں جی، میں نے سیالکوٹ سے جوائن کیا آپ کو، تو مجھے کوئی پرسنل کویسچن پوچھنے ہیں آپ سے دین کے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو مجھے آپ کا نالج کافی لگ گیا تو میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں اگر آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں تو۔ جی جی، آپ نے مجھے مطلب انسٹاگرام سے جوائن کیا ہے؟ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا اچھا ٹھیک۔ ہاں جی، تو میرا دل ہے کہ مجھے آپ ہم اپنا آپ کو نمبر دے ابھی دیں۔ جی جی، ہم آپ کو تو ابھی میسج میں یہی آپ کو لنک سینڈ کر دیں گے تو آپ اس میں ایڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں لنک میں آپ ایڈ کریں گے نا، کلک کریں گے تو آپ انشاءاللہ آ جائیں گے۔ کہاں سے کلک کروں گی؟ میرے لیے آپ انہیں گروپ اس میں ڈال دیجیے میسج میں۔ ہاں جی، میرا دل ہے کہ میں آپ سے بات کروں، مجھے کنفیوژن ہوتی ہے نا بعض چیزوں میں، تو مجھے ہیلپ ہو جایا کرے گی۔ جی جی، آپ ویسے مسز ابیر سے بھی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی اس میں آپ کی کافی مدد کر سکتی ہیں۔ ہاں جی ہاں جی یہ میسج آ گیا ہے ہاں نا آپ کے جی۔ پاس؟ جی جی۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم دعا کر لیں۔ چلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، آمین۔ اگر جس بات میں غلطی سے کوئی بات میرے منہ سے غلط نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے، میرے دل سے اسے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت، ہمت اور قوت دے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر، حدیث کی تعلیمات کو سمجھ کر خود سمجھیں اور دوسرے مومن بھائی بہنوں کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، اعمال قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی فلسطین میں بھائی بہن ہیں اور پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، ان پر جیسے جیسے جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان آمین۔ اسرائیلیوں کو ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے کہ وہ بھی دین پر آ جائیں، وہ بھی سمجھے کہ ہمارا اسلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت فرما۔ آمین۔ اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود کر دے، انہیں غرق کر دے۔ آج جس طریقے سے وہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں بہنوں پہ جتنا ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ وہ ہم سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم ہندوستان میں بیٹھے ہوئے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے بس دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں قبول کر، ہماری دعائیں ہماری پاک ہیں، ہمارے دل ہمارے صاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرما۔ تو جتنے بھی امت مسلمہ ہیں جن پر جیسے جیسے پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ تو سب کی حفاظت فرما، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔